عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. ایک حدیث ہی میں کہ یہ زہر باطن کا عکس ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے. ادھر موبائل فون پڑا ہے، کوئی تارے نہیں ہیں، یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی؟ اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو عرش مولا میں پہنچیں گے. اب تمہارا کنیکشن عرش مولا تک ہو گیا. یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون عرش مولا سے لگ گیا. لیکن اب بات وہاں پہنچانی ہے نا، بات بھی ضروری ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں تحفے دیے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا. یہ امت تحفے مجھے بھیجے گی، میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے. اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے، اس کی نماز صورت ہے، وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی. اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے، وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہنچاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، جن سے ہم نے نعمت پائی. اب جس طرح مغرب کی طرف مقناطیسی پہاڑ ہیں، یہاں ایک قطب نما ہے، اس کا تعلق ہے ان سے. اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ، اس کا رخ مغرب کی طرف ہی ہوگا. اور جس میں اللہ کا نور ہو جا، وہ خواب جو بندی ہو، مرضی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا. جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ. ایسی اگر 2 رکعتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو وہ ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یوم محشر کے جان گداز بود، اولین پرسی نماز بود. یوم محشر میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. اور کس نماز کا پوچھا جائے گا؟ جو اوپر جاتی تھی اس کا پوچھیں گے نا. جو جاتی نہیں تھی اس کا کون پوچھے گا؟ جب مومن کی معراج جاتی تھی، اتنا عرصہ تیری نماز اوپر آتی رہی، اتنا عرصہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ 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 حق اللہ 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 اللہ